یا علی یا علی علی علی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات بر محمد وآله. آج کا یہ جشن بسلسلہ ولادت باسعادت جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا. اللہم صل علی محمد. خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ شب ولادت بھی ہے، شب دعا بھی. اور اگر دعا بتوسل زہرا ہو تو یہ قبولیت کا سب سے بہترین موقع بھی ہے اور نسبت بھی ہے. جناب زہرا کی توسل سے اگر دعا کی جائے تو ابھی جتنے بھی آپ نے کلام اور اشعار اور گفتگویں سماعت کی ہیں، اتنا تو آپ واقف ہی ہو گئے ہیں کہ محافل کی مناسبت سے کچھ نہ کچھ شعر میں بھی بعد میں کسی نہ کسی کا سنا ہی دیتا ہوں. کچھ اشعار جناب زہرا کی شان میں سنائے جائیں گے، مگر وہ بعد میں. اس سے پہلے مسلسل آپ 13 جمادی الاول سے لے کر کے آج شب 20 جمادی الثانی جناب زہرا کا تذکرہ سنتے چلے آ رہے ہیں. ایام فاطمیہ کی مناسبت سے بھی عظمت جناب زہرا کی گفتگویں کی جاتی رہیں. اتنی گفتگو سننے کے باوجود بھی ابھی تک فضائل جناب زہرا کو قطرہ برابر بھی پیش نہیں کیا گیا. اور اگر دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو میں مجلس کی مناسبت سے بھی یہ جملہ کہہ چکا ہوں آپ کے سامنے کہ فضیلت وہ بیان کر سکتا ہے کہ جو جانتا ہو، گفتگو وہ کر سکتا ہے کہ جو پہچانتا ہو، عظمت و منزلت و مقام کی باتیں وہ کر سکتا ہو کہ جس کی بصارت اس مقام تک ہو. اور اگر بصارت نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، علم نہیں ہے تو گفتگو جتنی بھی کرے گا کم ہوگی. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر گفتگو اپنی طرف سے کرے گا تو غلطی کا امکان بھی ہے. لیکن اگر گفتگو وہ کرے کہ جو جاننے والوں نے کی ہے تو اس کے دو ہی ذریعے ہیں، یا تو قرآن پڑھے گا یا حدیث پڑھے گا. اس سے ہٹ کر کے فضیلت جناب زہرا کی گفتگو نہیں ہو سکتی. جناب زہرا کی عظمت کی بات کرنے کے لیے یا تو مجبوراً انسان کو آیات الہیہ کی تلاوت کرنی پڑے گی یا حدیث پیغمبر کا سہارا لینا پڑے گا.
اقوال معصومین کے ذریعے سے کلام کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ جناب زہرا کی عظمت کو بیان کیا جا سکے۔ جتنی بھی باتیں آپ نے ابھی تک سنی ہیں، پیغمبر کا تعظیم کرنا، پیغمبر کا سلام کرنا، پیغمبر کی گفتگو، سب ساری باتیں، سب سے پہلا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو زہرا جیسی رحمت عطا کیوں کی؟ بیٹی رحمت ہوتی ہے، بیٹا نعمت ہوتا ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ جبکہ نعمت پروردگار پیغمبر کو اور جناب خدیجہ کو پہلے مل چکی تھی۔ 2 بیٹے اس دنیا میں آنے کے بعد اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، فرزندان پیغمبر ختمی مرتبت۔ اور جب نعمتوں کو اللہ نے لیا تو اس رحمت کو عطا کیا، اور اس رحمت کو عطا کرنے کی صورت میں کس کی آغوش میں یہ رحمت آئی ہے؟ وہ آغوش جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا۔ عظمت جناب خدیجہ ماں کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو ہے کوئی جو عظمت جناب خدیجہ کی گفتگو کرے؟ ایک مرتبہ نہیں، میں نے جمعے کے خطبے میں بھی دیگر مجالس میں بھی یہ بات آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پر احسان جتایا کہ جب میں نے تمہیں مفلس پایا تو میں نے تمہیں غنی کیا ہے۔ مال جناب زہرا ملکۃ العرب، جتنی دولت جناب خدیجہ تھی سب خدمت پیغمبر میں پیش کر دی۔ اللہ نے کیا دیا؟ پروردگارہ یہ تیری وہ کنیز ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ چجائے کہ سوسائٹی، معاشرہ، ماحول، قبیلہ، خاندان، خانوادہ جتنے تھے سب مخالف تھے، مگر اس کے باوجود بھی عظمت پیغمبر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تیری مقدرہ نے، اس تیری کنیز خاص نے اپنے آپ کو پیغمبر کے لیے پیش کر دیا، اور جتنی دولت تھی اس سب کو خدمت پیغمبر میں حاضر کر دیا۔ تو نے کیا دیا؟ اگر اللہ سب کچھ لے رہا ہے، بھئی آپ سے اللہ نے کیا لیا؟ اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا، لیکن سب کچھ دینے کے بعد پھر ایک جملہ دہرا دوں، جناب زہرا کا یہ ارشاد گرامی خطبے کا حصہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اور کل بھی انشاءاللہ جمعے کے خطبے میں آخر کے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا، مگر جناب زہرا نے یہ ارشاد فرمایا کہ بغیر استحقاق کے ہمیں حقدار بنایا۔ ہمارے اپنے اوپر بھی ہمارا کوئی حق نہیں ہے، سب کچھ اس کا عطا کیا ہوا ہے، مگر اس نے ہمیں حقدار بنا دیا۔ حقدار بنانے کے بعد بھی ہمارے مال و نفس کو خرید لیا، دیا خود اس نے، اور دینے کے بعد حقدار بنایا، حقدار بنانے کے بعد مال و نفس کو خریدا تو اور جنت عطا کر دی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے صاحبان ایمان کے نفس و مال کو جنت کے عوض میں خرید لیا۔ تو بغیر استحقاق کے حقدار بنایا، اور اس کے بعد بھی حقدار بنا کر کے جنت دے دی، نفس اور مال کو لے لیا، کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ تو پروردگارہ یہ تیری کنیز خاص کہ جب سب انکار کر رہے تھے تو پیغمبر کہہ رہے ہیں، جب سب نے انکار کیا تو اس بی بی نے حمایت کی، جب سب نے تکذیب کی تب اس نے تصدیق کی، جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا تو جناب خدیجہ نے ساتھ دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سب نے چھوڑ دیا، لیکن جناب خدیجہ نے پیغمبر کو نہیں چھوڑا۔
اور پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ وہ وقت بھی آن پہنچا کہ جب جناب زہرا کی ولادت با سعادت کا وقت آیا تو مورخین لکھتے ہیں کہ کمیونٹی کے تمام افراد نے اس گھرانے کا سوشل بائیکاٹ کر دیا. تم نے ہمارا کہنا نہیں مانا، بڑے بڑے رشتے آئے تھے، بڑے بڑے گھرانے سے دعوتیں آئی تھی، تم نہیں گئے، تم نے قبول نہیں کیا. یتیم عبداللہ کو تم نے قبول کر لیا. اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو آج ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. پروردگار عالم نے ایسی کنیز خاص کو اگر اس لمحے مایوس نہیں کیا، مریمو، سارو، آسیہ اور کلثوم جناب موسیٰ کی بہن، انہیں حکم ہوا تم جاؤ خدمت زہرا کے لیے. اگر خدیجہ اس موقع پر دنیاوی اعتبار سے تنہا نظر آ رہی ہیں، تب بھی یاد رکھنا کہ یہ تنہا نہیں ہے، میری کنیز خاص ہے، میری کنیز خاص ہے، تم خدمتوں کے لیے جاؤ. تو جس زہرا کی آمد کے وقت اگر یہ اہتمام رکھا جائے کہ کسی غیر کی معاونت حاصل نہ کرے اللہ، اور جناب خدیجہ کے لیے مریم و آسیہ اور سارہ جیسی خواتین کو بھیجے کہ تم یہ خدمت انجام دو، استقبال کرو، تو کسی اور مسئلے میں کیا ضرورت ہے کسی زمانے کی فرد کی، کیا کسی اور مقام پر؟ لیکن یہ جواب دشمنان پیغمبر بھی ہیں. جناب زہرا کا آنا جواب دشمنان پیغمبر اسلام پروردگار عالم نے. جملہ کیا ہے؟ میرے حبیب، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. یہ بیچ کی کیا بات ہے؟ ہم نے کوثر عطا کر دیا، اب آپ قربانی کیجئے اور نماز پڑھیے. آپ کا دشمن ابتر ہوگا. تو یہ بیچ میں جو جملہ آیا ہے، ایک عطا ہے، ایک جواب دشمنان پیغمبر ہے، بیچ میں کچھ عمل کی منزل آ گئی. اگر ہم نے کچھ دیا ہے تو آپ بھی کچھ کیجئے. اگر پروردگار عالم نے یہ سورہ صرف سورہ کوثر اگر ہے تو عظمت جناب زہرا کے لیے ہے. اور جس مسجد میں، جس مقام پر پیغمبر کی دعا کے بعد یہ سورہ انہیں عطا کیا گیا، یہ میدان منی میں جہاں رمی کے لیے برج بنائے گئے ہیں، اسی مقام پر مسجد کوثر تھی جسے منہدم کر دیا گیا. تعمیرات کے نام پر بہت سارے آثار اہل بیت مٹائے گئے ہیں. کنسٹرکشنز کے نام پر بہت ساری چیزیں جو اہل بیت اطہار سے منسوب تھی انہیں ختم کر دیا گیا ہے. مگر مسجد کوثر کو مٹانے والے سورہ کوثر کو قرآن سے نہ مٹا سکے. ہے مختصر سورہ مگر جامع ہے. اللہ نے کوثر تو عطا کیا ہے، مگر اس کوثر کے عطا کرنے کے بعد حکم یہ ہے اپنے حبیب کو کہ نماز بھی ادا کریں اور قربانی بھی پیش کریں. یہ نماز، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ شکر رحمت پروردگار کا نام ہے اس سورے میں. شکر پروردگار کی رحمت کا نام ہے نماز، کہ اللہ نے اگر یہ رحمت عطا فرمائی ہے تو اب نماز پڑھیے، اپنے معبود کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے ایسی رحمت عطا کی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کا وجود قیامت تک باقی رہے گا، جس کے ذریعے سے یہ بیٹی آپ کی ہے. اور مختصراً جملے میں اگر بات کی جائے تو جو بی بی، جو مخدرہ، جو طاہرہ، جو مطہرہ، جو راضیہ، جو مرضیہ، جو مقدسہ، جسے کہا ہی گیا ہے زہرا. زہرا کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو اپنوں کو بچائے گی،
جو اپنوں کو بچائے گی عذاب الہی سے، اپنوں کی حفاظت کرنے والی. اور بطول کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو تمام تر نجاستوں سے پاک. عمومی طور پر جو خواتین سے نجاستیں منسوب ہوتی ہیں ان تمام نجاستوں سے پاک. تو اگر جناب زہرا کی القابات میں بھی بعض ایسی صفات اللہ نے رکھی ہے اور یہ نام اگر قدرت نے منتخب کیا ہے تو اس وضاحت کے ساتھ میں کہ دیکھو تم عظمت زہرا کو نہیں پہچان سکتے، اور عظمت زہرا کو پہچاننے کے لیے حصار عصمت کو توڑنا پڑے گا، اور حصار عصمت کو دنیا میں کوئی توڑ نہیں سکتا، کیونکہ یہ حصار عمومی حصار عصمت نہیں ہے. اس حصار عصمت میں ایک طرف ختم المرسلین ہے اور دوسری طرف سردار اوصیاء ہے اور تیسری طرف جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ حصار عصمت ہے، اس کے درمیان میں زہرا ہے. اگر آئے تطہیر اٹھاؤ گے تب بھی یہی نظر آئے گا، اور آئے مباہلہ دیکھو گے تب بھی یہی نظر آئے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میدان مباہلہ میں بھی جاتے ہوئے یہی انداز رہا ہے. پیغمبر اور پیچھے امیر المومنین اور جوانان جنت کے سردار اور مرکز عصمت درمیان میں. اور یہی تعارف حدیث کے سامنے ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. تو کون ایسا ہے کہ جو ان ذوات مقدسہ کو سمجھ کر کے مرکز عصمت تک پہنچے؟ نقطہ کمال پر عصمت کے پہنچو گے تو پہچانو گے زہرا کیا ہے. لیکن اتنا یاد رکھنا کہ اگر زہرا ناراض تو پیغمبر، اور پیغمبر ناراض تو خدا ناراض. جس نے زہرا کو اذیت پہنچائی اس نے پیغمبر کو اذیت پہنچائی، اور جس نے پیغمبر کو اذیت پہنچائی. تب آپ خود سوچ لیجئے، جو خدا یہ کہتا ہو کہ میرے حبیب کنکری تم نے نہیں ماری میں نے ماری ہے، اگر پیغمبر کی ماری ہوئی کنکری کو بھی خدا یہ کہے کہ یہ تمہاری پھینکی ہوئی کنکری نہیں ہے، تم نے نہیں مارا ہم نے مارا ہے، تو جس سے پیغمبر ناراض ہو جائے اس سے کون راضی ہو سکتا ہے؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قربت الہی ہمیں حاصل ہو جائے، رضائے پروردگار ہمیں حاصل ہو جائے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مرکز عصمت و طہارت کی معرفت حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان کا مطیع اور اطاعت گزار بنا ڈالیں. اور یہ اس پہلو سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ جناب زہرا، ابھی آپ نے جملہ سنا ہے کہ امام حسن مجتبی شاہد ہیں. کہ میں نے مادر گرامی کو دیکھا مصلی عبادت پر بیٹھی ہوئی ایک ایک مومن کا نام لے کر کے اس کے لیے دعائے خیر کر رہی ہیں. اپنے مقام کو پہچانیے، اپنی حیثیت کو پہچانیے. اگر کوئی صاحب ایمان ہے تو نگاہ عصمت میں اس کی کیا منزل ہے کہ جناب زہرا مصلی عبادت پر بیٹھ کر کے اس کا نام لے کر کے اس کے لیے دعائے خیر کر رہی ہیں. گواہ کون ہے؟ امام حسن مجتبی، یعنی عصمت کی گواہی صاحب عصمت دے رہا ہے. معصوم کی گواہی، اور یہ انداز آج کا نیا نہیں ہے. اگر گہوارے میں عیسیٰ جناب مریم کی عصمت کی گواہی دے سکتے ہیں تو یہ پہلی منزل نہیں ہے، یہ اس سے پہلے بھی واقعہ ہو چکا ہے. لوگ بعض اوقات گھبرا جاتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں عصمت کی گواہی صاحب عصمت دے رہا ہے. میں نے مادر گرامی کو دیکھا ہے پوری شب ایک ایک مومن کے حق میں دعائے خیر کر رہی تھی. میں نے سوال کیا مادر گرامی آپ نے اپنے حق میں دعا نہیں فرمائی؟ معصومہ ارشاد فرماتی الجار ثم الدار، پہلے پڑوسیوں کا دوسروں کا حق ہے پھر اپنا گھر ہے. تو جو زہرا
اپنے لیے بھی اگر دعا نہ مانگے اور مومنین کے حق میں دعا مانگ رہی ہو، وہ زہرا جو شافع محشر ہے، وہ زہرا کہ جو اپنے فرزند کے چاہنے والوں کے لیے بھی یہ کہتی ہے کہ میں انہیں لے کر کے جنت میں داخل ہوں گی، وہ زہرا بار بار یہی تو کہہ رہی نا، اپنے ہمارے جتنے بھی ہوں گے۔ خوش نصیب ہے وہ افراد کہ جنہوں نے در زہرا پر پہنچ کر کے عظمت زہرا کی معرفت حاصل کر لی اور مقام زہرا کی معرفت کے بعد مطیع زہرا بن گئے۔ بغیر اطاعت اور اتباع کے کچھ نہیں ہے، اور اس کی مثال صرف تاریخ اسلام ہے۔ جتنے بھی مخلصین ہیں، جتنے بھی محبین ہیں، ان سب کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ ڈالیے کہ انہوں نے صرف زبانی طور پر فضائل اہل بیت بیان نہیں کیے ہیں، عملی طور پر اپنے اخلاق کو، کردار و اعمال و عبادات کو بلند کر کے بتایا ہے۔ اگر مقام زہرا اور مقام اہل بیت پہچاننا چاہتے ہو تو انہیں تو نہیں پہچان سکتے، مگر ہم غلاموں کو دیکھ لو۔ اگر ہمارا مقام اتنا بلند ہے تو خود سوچو کہ ہم جس در کے بھکاری ہیں اس در کا مقام کیا ہے، ہم جس در پر اپنی جبینیں خم کرتے ہیں اس در کی منزل کیا ہے، ان گھر والوں کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن یہ جتنا بھی کیا ہے سب اتباع اور اطاعت کے ذریعے سے۔ تاریخ کے اوراق اسباق زہرا سے بھرے پڑے ہوئے ہیں، کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو جناب زہرا نے تشنا رکھا ہو، بیٹی کی حیثیت سے، زوجہ کی حیثیت سے یا ماں کی حیثیت سے، ہر پہلو کو کامل انداز میں پیش کیا ہے۔ جبکہ تاریخ کتنی مختصر ہے، صرف 18 سال، 5 سال، کیونکہ 20 جمادی الثانی سن 5 بعثت جناب زہرا کی ولادت باسعادت ہے مکہ مکرمہ میں۔ 5 سال کی آپ ہیں کہ مادر گرامی اس دار فانی سے رخصت ہو گئی، اور اس کے بعد جناب زہرا ام ابیہا بھی ہیں، ام الائمہ بھی ہیں، اور دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دوں کہ پوری کائنات کا مشکل کشا امیر المومنین کو کہا گیا ہے، مگر جناب زہرا مشکل کشائے امیر المومنین بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور جتنی باتیں ہیں وہ سب آپ سن چکے ہیں۔ ایسے وقت میں جناب زہرا ڈھال بنی ہیں امیر المومنین کے لیے کہ جب سارا زمانہ منحرف ہو چکا تھا، 1.25 لاکھ کا غدیر کا مجمع سب غائب ہو چکا تھا، اس وقت بھی ولایت امیر المومنین کے لیے جناب زہرا نے قیام کیا، ایک ایک در پر جا کر کے ولایت علی کی گفتگو کرتی رہی، ایک ایک گھر میں جا کر کے ولایت علی کی گفتگو کرتی رہی ہیں، مگر اسی کے ساتھ ساتھ بابا کو بھی فراموش نہیں کیا، اسی کے ساتھ ساتھ عبادت الہی میں حرف نہیں آیا ہے۔ اور وہ زہرا کہ جو مصلی عبادت پر کھڑی ہو جائے تو ملائکہ آسمان بھی منور ہو جائیں، ملائکہ آسمان، نور زہرا۔ اور یہ حدیث آپ کے سامنے مسلسل آ چکی ہے کہ جس طریقے سے ستارے زمین والوں کے لیے امن کا درجہ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے نور زہرا آسمان والوں کے لیے درجہ رکھتا ہے، اسی طریقے سے نور زہرا، عظمت جناب زہرا، مقام جناب زہرا۔ مگر اس کے باوجود بھی بی بی کی حیات طیبہ، عملی طور پر جو کچھ انہوں نے پیش کیا، ایک سبق اگر ہم حاصل کر لیں، ایک سبق جناب زہرا کی حیات سے، ایک بیٹی کیا ماں جیسی محبت باپ کے ساتھ پیش کر سکتی ہے؟ جناب زہرا نے کر کے بتایا۔ ایک بیٹی ماں جیسی محبت باپ کے ساتھ، آج کیوں شکوے ہیں، آج کیوں گلے ہیں، آج کیوں فریاد ہے، آج کیوں ایک دوسرے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ہم سب محبان اگر جناب زہرا ہیں
تو یہ کردار، باپ بیٹی سے راضی کیوں نہیں ہے، بیٹی باپ سے خوش کیوں نہیں ہے؟ کنیزان جناب زہرا کے لیے بھی یہ سبق ہونا چاہیے کہ اگر ہم جناب زہرا کی کنیز ہیں تو ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے۔ خوشنودی جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے لیے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے، ایک مرتبہ نہیں، میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہ جملہ پیش کیا ہے اسی جگہ پر کہ پروردگار عالم ان لوگوں کو بھی جنت عطا کرے گا جو کسی ایسے شخص سے محبت کرنے والے ہوں گے جو جناب زہرا سے محبت کرتا ہوگا، اس شخص کو بھی پروردگار عالم جنت عطا کرے گا۔ محبت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ محب جناب زہرا ہے۔ اس سے دوستی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ محب جناب زہرا ہے۔ اگر اس بنیاد پر بھی کوئی انسان زندگی گزارتا ہے تو پروردگار عالم اگر اسے جنت عطا کرے گا تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ حقیقت ہے کہ جس بی بی کے لیے مولائے متقیان امیر المومنین نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہو کہ اللہ کے حبیب، میں نے زہرا کو اپنی عبادتوں میں، اللہ کی عبادتوں میں اپنا بہترین شریک پایا ہے۔ کون ہے امیر المومنین کی ذات گرامی؟ ہزاروں تکبیریں مصلی عبادت پر جس کے بلند ہو رہی ہوں۔ ابھی آپ نے جملہ سنا کہ پیر پہ ورم آ جایا کرتے تھے۔ ہم جن ذوات مقدسہ سے محبت کرتے ہیں، نبی اتنی عبادت کرتے تھے کہ پیر پر ورم آ جاتے تھے، جناب زہرا اتنی عبادت کرتی تھیں کہ پیر پہ ورم آ جاتے تھے۔ امیر المومنین کی عبادتوں کی یہی کیفیت ہے کہ اکثر صبح کے وقت میں مصلی عبادت پر سجدے میں اس طریقے سے جاتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کیفیت عبادت الہی میں، عبادت پروردگار میں اگر ان ذوات مقدسہ کی تھی جو اللہ کے منتخب تھے، جنہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے کیا، جناب زہرا کے لیے کس چیز کی کمی تھی؟ اگر مریم کے لیے ان کے حجرے میں پروردگار عالم بے موسم کے غذائیں اور پھل بھیج سکتا تھا تو جناب زہرا کے لیے کس چیز کا مسئلہ تھا؟ جبکہ جناب فضہ کی یہ تاریخ ہے کہ پیغمبر اسلام کو اپنے گھر پر انہوں نے بلایا، لیکن کیا ہے، کنیز زہرا ہیں، ان کے گھر میں کیا ملے گا؟ مصلی عبادت پر بیٹھ گئی اور یہ صرف دعا کی، پروردگارا میں نے تیرے حبیب کو بلایا ہے، تو جانتا ہے میں کس کی کنیز ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو جو کنیز زہرا جنت سے خان منگا کر کے حبیب خدا کی دعوت کر سکتی ہے، اس زہرا کے لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ روز رضوان جنت خان جنت لے کر کے آتا۔ لیکن پھر غربا اور مساکین کے لیے، مفلسین کے لیے، وہ محبین جن کی زندگی دشوار گزار حالات سے گزرتی رہی، ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ لیکن ان ذوات مقدسہ نے دوسروں کو کھلایا ہے، خود بھوکے رہے۔ امیر المومنین کا بھی واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ دسترخوان امام حسن پر بیٹھا ہوا ایک شخص کھائے بھی جا رہا ہے اور کچھ رکھے بھی جا رہا ہے۔ کہا بھائی کھا لو، آرام سے اپنے خانوادے کے لیے لیتے جانا۔ کہا نہیں، میں خانوادے کے لیے نہیں رکھ رہا ہوں، میں نے مسجد میں ایک شخص کو دیکھا ہے کہ جو اپنی گھٹنے پہ رکھ کر کے روٹی کو توڑ رہا تھا، اس کے لیے۔ کہا تم نہیں جانتے وہ کون ہے؟ یہ اسی کا دسترخوان ہے۔ میں حسن ابن علی ہوں، وہ میرے بابا ہیں، انہی کا یہ دسترخوان ہے، تم کس کے لیے کوششیں کر رہے ہو؟ لیکن کہاں ایک طرف روٹی، خشک روٹی، جو کی روٹی، اور کہاں دوسری طرف 2 انگلیوں پہ باب خیبر بھی ہے، ہزاروں سے لڑنے والا بھی زیر زمیں پڑا ہوا ہے۔ تو ہم ظاہراً ان ذوات مقدسہ کو نہیں سمجھ سکتے، مگر جو عمل کر کے انہوں نے بتایا ہے وہ ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے وہ اعمال و کردار پیش کیے۔
جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں انجام دیا ہے وہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر ہم اس مقام پر فائز ہیں، اس منزل پر فائز ہیں، جنت ہماری ہے، اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں ہم اس کا شکر اگر ادا کرتے ہیں تو تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہماری محبت کی دولت تمہیں مل گئی ہے تو کوشش کرو کہ اتباع اور اطاعت میں زندگی بسر کرو، تاکہ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم آپ کے ہیں، ہم خود کہیں گے کہ تم ہمارے ہو۔ اور اس کی مثال پھر میں کہوں گا کہ جناب سلمان کی سب سے بہترین مثال ہے۔ مثال کی بنیاد پر سلمان کو کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، صرف سلمان کوششیں کرتے رہے۔ کہا پیغمبر اسلام نے کہ سلمان منا اہل البیت۔ سلمان نے یہ نہیں کہا کہ ہم بڑے محبت کرنے والے ایمان کے 10ویں درجے پر پہنچ گئے ہیں، یا ہماری یہ حیثیت اور ہمارا یہ مقام ہے۔ وہ عمل کرتے رہے، اور اہل بیت اطہار نے اور بزبان پیغمبر یہ کہہ کر کے بتا دیا کہ دیکھو اگر عمل کی منزل میں اتر کر کے ہماری اتباع کرو گے تو ہم تمہیں خود اپنا لیا کریں گے۔ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کردار پیش کرو۔ اور اس دور میں خصوصاً، اس زمانے میں خصوصاً ایسا کردار پیش کرو کہ زمانہ یاد کرے اور یہ کہے کہ اگر یہ ایسے ہیں تو یقیناً یہ جن کی اتباع اور اطاعت کرتے ہیں وہ کیسے ہوں، یہ جن کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کی ایک دو مثالیں نہیں ہیں، جتنے واقعات معصوم پڑھتے چلے جائیے گا ہزاروں مثالیں آپ کو ملیں گی، سینکڑوں مثالیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جہاں یہ پیش کیا گیا اور بتایا گیا ہے، جانتے ہیں۔ اور فوراً جب ایسا اخلاق و کردار پیش کیا جاتا ہے تو یہی پوچھا جاتا ہے، یہ بتاؤ یہ پیغام تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نبی کا پیغام ہو، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی وصی نبی کا پیغام ہو۔ کہاں یہی باتیں ہیں، ہم نے وصی نبی سے سنا ہے، ہمارے وصی نبی کا یہ پیغام ہمارے لیے ہے کہ ماں کے ساتھ اس طرح سے پیش آؤ، اس کی خدمتیں اس طرح سے کرو، اس طریقے سے اپنی زندگی گزارو۔ تو یہ جتنے بھی واقعات ہیں ہماری اور آپ کی اصلاح کے لیے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اپنی اصلاح کریں گے تو یقیناً اگر جناب زہرا راضی تو نبی راضی، نبی راضی تو خدا راضی، اور اگر خدا راضی ہے تو یقیناً اس نے آپ کو مومن ہونے کی حیثیت سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں جنت ملے گی یا نہیں، اللہ خود کہتا ہے ہم نے خرید لیا ہے تمہارے نفس کو بھی اور تمہارے مال کو بھی جنت کے عوض میں۔ کوشش صرف اتنی یہ کرنی ہے کہ ہم صرف یہ ثابت کر سکیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں، اور ہم صاحب ایمان اس بنیاد پر ہیں کہ ہم نے اجر رسالت بھی ادا کیا ہے اور حق زہرا بھی ادا کیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور یقیناً معصوم کونین کی حیات طیبہ کی مناسبت سے یہ پیغام سب تک پہنچائیں کہ جس بی بی نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کیا، دونوں فرزند بھی اسلام کے لیے کام آئے اور دونوں بیٹیاں بھی، جناب محسن کی شہادت بھی ہوئی، اس لیے صرف اسلام کے لیے۔ اگر تمام قربانیاں اس گھرانے کی اسلام کے لیے ہیں تو قانون اسلام، دستور اسلام، اصول اسلام پر آنچ نہیں آنے دینا چاہیے۔ یہ تمام ان افراد کی ذمہ داری اور مسئولیت ہے جو جناب زہرا سے محبت رکھنے والے، کیونکہ مادر زہرا نے بھی اسلام پر بہت کچھ قربان کیا ہے اور جناب زہرا نے بھی ساری قربانی اسلام کے لیے دی۔ اگر مادر زہرا اور جناب زہرا کی محبت ذرہ برابر بھی ہمارے دلوں میں ہے تو ہماری مسئولیت اور ذمہ داری ہے کہ جس کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا ہے اس اسلام پر آنچ نہ آنے پائے، اس اسلام
کہ دستور میں کوئی بھی انسان کسی بھی طریقے کی الٹ پھیر نہ کرنے پائے، اور جتنا بھی آج امت مسلمہ میں اختلاف ہے اس کا بھی اصل سبب اور مرکز جناب زہرا کی ذات گرامی ہے۔ جناب زہرا کا یہ جملہ کہ اگر ہماری ولایت و امامت پر سب جمع ہو گئے ہوتے تو ان میں کبھی افتراق قائم نہ ہوتا، ان میں کبھی جدائی قائم نہ ہوتی، ان میں کبھی دوریاں قائم نہ ہوتی۔ اگر دوریاں قائم ہوئی ہیں، جدائی پیدا ہوئی ہے، نفرتیں بڑھی ہیں، تو اس کا ایک ہی سبب یہ ہے کہ ولایت و امامت کے اصل مقصد اور ہدف کو فراموش کر دیا۔ دعا کریں کہ پروردگار عالم ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس شب بابرکت کی مناسبت سے کسی ایک پہلو کو جناب زہرا کی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کر سکیں۔ پروردگارا ہم سب کو محبان زہرا میں شمار فرما، اور صحیح معنوں میں جناب زہرا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ابھی وقت ہے ہمارے پاس، آپ گھبرائیے گا نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب کے زیادہ تر اشعار ہیں، مگر پہلا قطعہ کہ آغوش مصطفیٰ کو گلستاں بنا دیا، آغوش مصطفیٰ کو گلستاں بنا دیا، گھر کو علی کے منزل قرآن بنا دیا، گھر کو علی کے منزل قرآن بنا دیا، اور ٹھکرا دیا تو قابل لعنت ہے آج تک، ٹھکرا دیا تو قابل لعنت ہے آج تک، اپنا لیا تو بوذر و سلمہ بنا دیا، اپنا لیا یا آغوش مصطفیٰ کو گلستاں بنا دیا، گھر کو علی کے منزل قرآن بنا دیا، اور ٹھکرا دیا تو قابل لعنت ہے آج تک، اپنا لیا تو بوذر و سلمہ بنا دیا۔ پارے قلب رسول دو جہاں ہے زہرا، پارے قلب رسول دو جہاں ہے زہرا، حق کی آواز صداقت کی زباں ہے زہرا، دین حق کیا ہے اگر شب و شبیر نہ ہوں، دین حق کیا ہے اگر شب و شبیر نہ ہوں، مختصر یہ ہے کہ اسلام کی ماں ہے زہرا، مختصر یہ ہے کہ اسلام کی ماں ہے زہرا، مختصر یہ ہے کہ اسلام کی ماں ہے زہرا۔ اور دربار میں جو زور خطابت دکھا دیا، دربار میں جو زور خطابت دکھا دیا، لفظوں نے ذوالفقار کو پیچھے ہٹا دیا، دربار میں جو زور خطابت دکھا دیا، لفظوں نے ذوالفقار کو پیچھے ہٹا دیا، اور خطبے نے تیرے کر دیے باطل کو بے نقاب، خطبے نے تیرے کر دیا باطل کو بے نقاب، باغی ہے کون باغ فدق نے بتا دیا، باغی ہے کون باغ فدق نے بتا دیا۔ اور آخری قطعہ کہ عصمت کی فضاؤں میں کوئی نغمہ سرا ہے، عصمت کی فضاؤں میں کوئی نغمہ سرا ہے، تسبیح کی آواز ہے چکی کی صدا ہے، تسبیح کی آواز ہے چکی کی صدا ہے، پیوند ہیں کپڑوں میں تو ہاتھوں میں ہے چھالے، پیوند ہیں کپڑوں میں تو ہاتھوں میں ہے چھالے، اللہ یہ بانو شہ عقدہ کشا ہے، اللہ یہ بانو شہ عقدہ کشا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
حالات حاضرہ کے مطابق بھی کچھ مناسبت ہے اس کی، اور خطاب بھی ہے اور معصومہ کی مدح سرائی بھی ہے۔ قصیدے کے چند اشعار: فاطمی ہے تو نہ یوں احسان صبح و شام لے، فاطمی ہے تو نہ یوں احسان صبح و شام لے، تجھ کو حق ہے خود خراج گردش ایام لے، تجھ کو حق ہے خود خراج گردش ایام لے، ان کو ٹھکرا دے جو کھاتے خود رہے ہیں ٹھوکریں، ان کو ٹھکرا دے جو کھاتے خود رہے ہیں ٹھوکریں، اس کو دے آواز جو گرتے ہوئے کو تھام لے، اس کو دے آواز جو گرتے ہوئے کو تھام لے، اور بیٹھ کر گھر میں تو سب کرتے ہیں ان کا تذکرہ، بیٹھ کر گھر میں تو سب کرتے ہیں ان کا تذکرہ، ہے مزہ جب دار پر چڑھ کر علی کا نام لے، ہے مزہ بیٹھ کر گھر میں تو سب کرتے ہیں ان کا تذکرہ، ہے مزہ جب دار پر چڑھ کر علی کا نام لے، اور اے مسلمان غیرت حقی دل آزاری نہ کر، اے مسلمان غیرت حقی دل آزاری نہ کر، دل دکھایا جس نے زہرا کا نہ اس کا نام لے، دل دکھایا جس نے زہرا کا نہ اس کا نام لے، اور سورہ کوثر کہاں ہے چوم لے دستے بطول، سورہ کوثر کہاں ہے چوم لے دستے بطول، آیے تطہیر سے کہہ دو کہ داماں تھام لے، اور فاطمہ کو گود میں دے کر پیمبر نے کہا، خصوصی توجہ کا طالب ہوں کہ فاطمہ کو گود میں دے کر پیمبر نے کہا، اے خدیجہ اپنے احسانات کا انعام لے، اے خدیجہ اپنے احسانات کا انعام لے، فاطمہ کو گود میں دے کر پیمبر نے کہا، اے خدیجہ اپنے احسانات کا انعام لے، اور رزم گاہے خیر و شر میں کون ہے جز فاطمہ، رزم گاہے خیر و شر میں کون ہے جز فاطمہ، ذوالفقار مرتضیٰ کا جو زباں سے کام لے، ذوالفقار مرتضیٰ کا جو زباں سے کام لے، اور ایسی بی بی کون ہے بنت پیمبر کے سوا، ایسی بی بی کون ہے بنت پیمبر کے سوا، وقت مشکل ہاتھ جو مشکل کشا کا تھام لے، وقت مشکل یا علی، ایسی بی بی کون ہے بنت پیمبر کے سوا، وقت مشکل ہاتھ جو مشکل کشا کا تھام لے، اور دیکھ پھر کس طرح کھلتا ہے در باب قبول، دیکھ پھر کس طرح کھلتا ہے در باب قبول، اے دعا کرنے والے فاطمہ کا نام لے، دیکھ پھر کس طرح کھلتا ہے در باب قبول، اے دعائیں کرنے والے فاطمہ کا نام لے، اور ذکر معصومہ سزائے اہل باطل ہے پیام، ذکر معصومہ سزائے اہل باطل ہے پیام، مدح کر ایسی کہ دشمن بھی کلیجہ تھام لے، مدح کر ایسی کہ دشمن بھی کلیجہ تھام لے۔ چند اشعار اور ہیں، اور یہ بھی حالات حاضرہ کے مطابق ہی ہیں، اور جو کچھ گزر رہی ہے اس کا بھی نتیجہ کیا ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ صدیوں سے جو امت ہدف رنج و بلا ہے، یہ فاطمہ زہرا سے بغاوت کی سزا ہے، صدیوں سے جو امت ہدف رنج و بلا ہے، یہ فاطمہ زہرا سے بغاوت کی سزا ہے، اور کم ہوگی نہ اولاد پیمبر کی جلالت، قدرت نے یہ تاریخ کے ماتھے پہ لکھا ہے، اور وہ آیہ تطہیر ہو یا سورہ رحمان، قرآن میں کردار تیرا بول رہا ہے،
قرآن میں کردار تیرا بول رہا ہے، اور شمشیر علی جا نہ سکی جن کے گلوں تک، شمشیر علی جا نہ سکی جن کے گلوں تک، خطبوں نے تیرے ان کا بھی سر کاٹ دیا ہے، خطبوں نے تیرے ان کا بھی سر، یا شمشیر علی جا نہ سکی جن کے گلوں تک، خطبوں نے تیرے ان کا بھی سر کاٹ دیا ہے، اور شہزادی کونین اثاثہ تیرے گھر کا، شہزادی کونین اثاثہ تیرے گھر کا، ایک مشق ہے، ایک چکی ہے اور ایک ردا ہے، ایک مشق ہے، ایک چکی ہے اور ایک ردا ہے، بی بی تیرے ایثار کی قیمت کوئی کیا دے، بی بی تیرے ایثار کی قیمت کوئی کیا دے، جنت تو تیرے ایک ہی روزے کا صلہ ہے، اور اشکوں کی سپر لے کے کھڑی ہو گئی زہرا، اشکوں کی سپر لے کے کھڑی ہو گئی زہرا، جب سوئے علی دست ستمگار بڑھا ہے، اور ہے عقدہ کشائے دو جہاں حیدر کرار، ہے عقدہ کشائے دو جہاں حیدر کرار، اور حیدر کرار کی تو عقدہ کشا ہے، اور حیدر کرار کی تو عقدہ کشا ہے۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت العالی، بحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم الاحسان، بحق الائمة التسعة الطاہرین بار لہا۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کا واسطہ ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرما۔ میرے معبود جتنے بھی صاحبان ایمان آج اس بزم میں شامل ہوئے ہیں تو ان کی جائز دینی اور دنیاوی حاجات کی تکمیل فرما، ان سب کو صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرما، زمانے کی تمام تر دشواریوں، مشکلات اور پریشانیوں سے انہیں نجات عطا فرما۔ میرے معبود تمام صاحبان ایمان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ شب دعا بھی ہے اور شب ولادت باعثادت جناب زہرا صلوات اللہ علیہ ہے۔ پروردگارہ تو تمام صاحبان ایمان کی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، ہم حق زہرا کا واسطہ دے کر کے تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، ہمارے جتنے صاحبان ایمان بیمار ہیں یا کہیں زخمی ہوئے ہیں ان سب کو جلد سے جلد صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خصوصاً شایان نقوی صاحب کو اور ہمارے مولانا شیرائی صاحب قبلہ کو اور دیگر مومنین جو یہاں پر خصوصاً لیوٹن میں بیمار ہیں، تمام علماء کرام، کئی علماء کرام ہیں جو اس وقت علیل ہیں، ان سب کو پروردگارہ جناب زہرا کا واسطہ جلد سے جلد صحت کلی عطا فرما۔ میرے معبود جو مومنین اور مومنات خصوصاً اس عبادت خانے اور رضا خانے سے جن تعلق رہا ہے، جو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جناب معصومہ کو ان سے راضی و خوشنود فرما، میرا معبود جناب زہرا کو ان کا شافی فرما۔ پروردگارہ تمام صاحبان ایمان کو متحد و متفق فرما۔ میرے معبود تمام صاحبان ایمان کے رزق میں وسعت عطا فرما، خصوصاً جن کی طرف سے نیاز وغیرہ کا اہتمام کیا گیا اور یہ کیک کا بھی اہتمام کیا گیا اس خوشی کے موقع پر، پروردگارہ تو ان سب کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے معبود ہمارے دلوں میں تو نے محبت زہرا کو قائم فرمایا ہے تو ہمیں اتباع اور اطاعت کی بھی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ زمانے کی تاریکیوں سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، انہیں دینی اور دنیاوی تعلیمات سے سرفراز فرما، ان کے مستقبل کو روشن فرما۔ میرے معبود تمام صاحبان ایمان کو متحد و متفق فرما، اسی جذبے کو ان کے دلوں میں قائم فرما کہ اگر یہ محبت زہرا رکھتے ہیں تو ہمیں ان کا محب قرار دے دے، ہمیں ان کا ساتھی، ہم نوا اور دوست قرار دے دے۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں ہم اس شب جمعہ میں بھی اور شب مبارک میں دعا گو ہیں کہ ظلمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ظلم و استبداد بڑھتا جا رہا ہے، تاریکیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ظالمین و تکفیرین کا خاتمہ فرما، مظلومین اور مستضعفین کی مدد و نصرت فرما، مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ میرے معبود تیری آخری حجت جسے تو نے پردے غیب میں پوشیدہ رکھا اس کے ظہور میں تعجیل فرما، اور اس کے ظہور کے بعد عدل و انصاف کو قائم و دائم فرما، ہمیں امام کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، ہم جئیں تو محبت اہل بیت کے ساتھ، ہمیں موت آئے تو اس طرح کہ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت موجود ہو۔ میرے معبود میدان محشر میں بھی ہم سب کو ائمہ معصومین کے ساتھ محشور فرمانا، معصومین کی شفاعت نصیب فرمانا۔ میرے معبود
تمام صاحبان ایمان کو سوائے غم اہل بیت اطہار کے کوئی غم نہ عطا فرما۔ میرے معبود اس عزا خانے اور عبادت خانے کو کامیابی اور ترقی عطا فرما۔ جو مومنین اور مومنات دام درم قدم سخن معاونت کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارا ہمیں ہمارے قلوب کو انوار معصومین کے ذریعے سے منور فرما اور زمانے کی تاریکیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آخر میں آپ سبھی سے درخواست ہے کہ جن احباب کی طرف سے نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے یا کیک کا اہتمام کیا گیا ہے، تمام ان کے اعزاء و اقربا مرحومین اور تمام مرحومین مومنین اور مومنات، تمام شہدائے راہ حق اپنی طرف سے اس خوشی اور مسرت کے موقع پر تحفتاً ان کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر ان کی ارواح کو بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔